الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت، ان کی سیرت اور تاریخ کو قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں سورہ اعراف کی غالباً آیات کو ملاحظہ کیا اور اس کے ذیل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت اور تبلیغ اور قوم نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو ملاحظہ کیا، اور گزشتہ درس میں آپ نے شیطان کے ساتھ جو ایک واقعہ ہے اس کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی طور پہ یعنی تفصیل یا یہ کہہ لیں کہ قرآن کریم نے تکراری طور پہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی زندگی کے متعدد پہلوؤں کو قرآن کریم نے آشکار کیا۔ ہم ایک صحیح سند روایت الکافی سے پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء یعنی نبوت اور رسالت کا دار مدار 5 انبیاء کے اوپر ہے جنہیں اولو العزم کہتے ہیں۔ بقیہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ انہی کے پیرو تھے، یعنی اس نقطے کی طرف توجہ کریں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کا جو مطالعہ کر رہی ہیں اس کے اثرات کو جان سکیں۔ مثلا ہم اگر کہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے، جیسا کہ معروف ہے اہل اسلام میں کہ 1,24,000، اگرچہ صحیح سند طرق سے ہمارے پاس روایات نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم کے کلی ضابطے ہمارے پاس موجود ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت میں ہم نے رسول مبعوث کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں اور طاغوت سے اجتناب کا درس دیتے ہیں۔ یا قرآن کی آیت لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ یا اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں نذیر نہ ہو۔ تو ان ضابطوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جہاں پر بھی معاشرے انسانوں کے آباد ہیں وہاں پہ نبوت، رسالت، امامت کا سلسلہ پہنچا اور ان سے مربوط ہوا۔ اگر سب کے سب انبیاء اور رسول کو دیکھا جائے تو جتنے انبیاء اور رسول ہیں سارے کے سارے ان 5 انبیاء کے ماتحت آ جائیں گے، یعنی نبوت اور رسالت ان 5 کے گرد گھومتی ہے، سارے انبیاء۔ اس لیے انہی 5 کا تذکرہ بھی آپ قرآن میں سب سے زیادہ دیکھیں گے، اور یہ بات بھی امام صادق، امام باقر علیہ السلام نے آ کے آشکار کی۔ آپ کو یہ روایت دیگر مکاتب میں نظر نہیں آئے گی، اور ہے بھی صحیح سند روایت، یعنی یہ معارف اور یہ گوہر اہل بیت علیہ السلام کے درس سے ہی یہ ملتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کو کس طریقے سے 5 کے دائرے میں آ کے بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر دوسرے صاحب شریعت نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم و جناب نوح کے درمیان جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سارے کے سارے کس کے پیرو تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی شریعت کے پیرو تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے، اور ادھر پھر مباحث شروع ہو جاتی ہیں۔ آیا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت وہ جہانی تھی یا جہانی نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ جہانی تھی، یعنی پوری کی پوری اہل زمین کے لیے وہ نبی اور رسول قرار پائے، یا اللہ نے بعض خطوں میں مخصوص کرنے بھیجا؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمان ہے اس میں صاحب شریعت پیغمبر اور صحف جن کے اوپر نازل ہوئے، صحف موسیٰ و ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن نے واضح سورۃ الاعلیٰ میں کیا ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صاحب شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ انہی 5 کے پیرو ہیں،
انہی کی شریعت کی دعوت دینے والے تھے، انہی کی شریعت کے تابع تھے اور انہی کا تعارف کرانے والے تھے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ قرآن کی ساری آیات ہیں کہ وہ تمام جہان کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ سابقہ تمام کی تمام شریعتوں کو شریعت محمدی نے آ کے نسخ کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے شریعت قرار پائی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھنا گویا کہ ان کے تابع جتنے انبیاء و رسول موجود تھے وہ سب کو آپ ایک مطالعہ کر سکتے ہیں، البتہ کلیات کے ساتھ، جزیات کے ساتھ نہیں، کلیات کے ہمراہ۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں خصوصی طور پہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا کہ دار مدار نبوت اور رسالت کا ان 5 کے گرد ہے، اس لیے انہیں اولو العزم پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز، حضرت نوح علیہ السلام کے آپ واقعات کو مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نہیں کہیں پہ قرآن میں دکھائی دے گا کہ وہ رہتے کیسے تھے، وہ کھاتے پیتے کیسے تھے، ان لوگوں کی زندگیاں کیسے بسر ہوتی تھیں۔ یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عموماً لوگ تعجب اور چیزوں کے پیچھے ہی جانے کو تاریخ پڑھنا یا سیرت پڑھنا قرار دیتے ہیں، جبکہ بات اس سے بالکل برعکس ہے۔ یعنی آج کا انسان سوچتا ہے کہ آج جیسے ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہم کھا پی رہے ہیں، ماضی والوں کو کیا اس کی خبر، بس انہیں کیا پتہ ہے کہ کباب کسے کہتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ نرم بستر کی نیند کیا ہوتی ہے۔ تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انسان کی جو اندر اشتہا ہے وہ تو پہلے والے زمانے والے لوگ وہ بہتر طور پہ پوری کرتے تھے، خالص غذائیں موجود تھیں، قوت ان کے پاس ہم سے زیادہ موجود تھی، سائنسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ ہاں ایک سفر کو، طویل سفر کو سیکنڈوں میں طے نہیں کر سکتے تھے، یہ ایک فرق آ جائے گا۔ یعنی ٹیکنالوجی کا تو فرق آ سکتا ہے لیکن انسانی احساسات کا، انسانی اوڑھنے بچھوڑنے، رہن سہن، طور طریقے، ان چیزوں کا فرق نہیں آتا تھا۔ لہٰذا اس چیز کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کے مطابق یہ پہلو ماضی، حال، مستقبل کے انسانوں میں مشترک ہے۔ رہن سہن کے طریقوں کے اعتبار سے انسان لباس بالآخر پہنتا تھا، ہاں یہ ہے کہ فیکٹریاں بڑی بڑی نہیں تھیں لیکن لباس ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آل اولاد، احساسات، جذبات ہوتے ہی تھے افراد کے۔ اسی طرح کھانا پینا بہترین ان کا چلتا تھا، ان میں بھی نعمت کی فراوانی موجود تھی، ان کے پاس بھی صاحب قوت افراد موجود تھے، اور اس طرح کے ریاستوں کے اوپر وہ آ کے آباد بھی ہوئے۔ تو اس لیے قرآن نے اس پہلو کو نہیں ذکر کیا۔ اس پہلو میں کوئی انسان کا امتیازی نقطہ آج کے دور میں نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ سابقہ لوگ زیادہ صاحب قوت تھے ہماری نسبت۔ اچھا، کون سے پہلو کو قرآن حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے ذکر کر رہا ہے؟ یہ بہت مہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہادی اور رسول کے طور پہ آنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درس دینا، آخرت کے نظریے کے اوپر ابھارنا، اپنے اطاعت کا درس دینا اور دعوت دینا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اور وہ جو قوم ہے وہ قوم کیا ادھر مبارزہ کر رہی ہے، وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو بطور حجت الہی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، انہیں طعنہ تشنیع کرتی ہے، ان سے جھگڑا کرتی ہے، مسائل ان کے لیے کھڑے کرتی ہے، اور بالآخر نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں اور جو فاسقین ہیں یا ظالمین ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم اس طور پہ ذکر کرتا ہے کہ یہ تکرار ہونے والی ہے انسانی معاشروں میں، یہ انسانی معاشروں میں ضابطے یہ تکراری ہیں۔ حوادث ممکن ہے کہ ویسے نہ ہوں، مثلا ایک دفعہ ایک جگہ پہ ممکن ہے کہ کوئی اور گناہ رائج ہو، کسی اور علاقے میں کوئی اور گناہ رائج ہو، لیکن یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کا پہلو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حجت الہی کی اطاعت جب نہیں کی گئی وہ زمانہ بالآخر آ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اس پہلو کو قرآن کریم نے خصوصیت سے ابھارا ہے، اور ہمارے ہاں عام معاشروں میں، حتیٰ کہ ہم اپنے سنجیدہ افراد میں بھی دیکھتے ہیں، اس پہلو کو بڑا ہلکا سا لے لیتے ہیں، یار یہ تو چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کون سا ویسے ہی ہیں۔ ادھر جو زندگی بسر کر رہا تھا اسے نہیں محسوس ہوگا، اس کا کسی کا کوئی کھانا پینا کم ہو رہا تھا جو نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، کوئی مریض ہو جاتا تھا، کسی کی صحت چلی جاتی تھی، کچھ بھی تو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، شبہات
جو آج کے دور میں شبہات موجود ہیں وہی نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی شبہات موجود تھے۔ وہ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے عجیب و غریب تقاضے کرتے تھے، مثلا کہتے تھے کہ اگر تم ہی نبی ہو تو یہ سارے جو ہمارے معاشرے کے پست ترین طبقات ہیں انہوں نے تم پہ ایمان لانا ہے، کوئی پڑھا لکھا کیوں نہیں لاتا تم پر ایمان، کوئی عہدے دار، کوئی منصب دار، کوئی بڑے بڑے لوگ تمہارے ارد گرد کیوں نہیں اکٹھے ہوتے۔ پھر تقاضا کرتے کہ آپ انہیں اٹھا کے باہر نکال دیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ جو غریب، فقیر اور نیچے کا طبقہ ہے انہیں اپنے سے جدا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب دیکھیں تقاضے، یا یہ کہتے کہ اگر اللہ ہی نے بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کوئی بھیجتا، تمہیں ہی بھیجنا تھا، یا ہمارے لیے یہ کر کے دکھاؤ، فلاں کر کے دکھاؤ۔ عجیب و غریب تقاضے کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کوئی غریب فقیر بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھی، طبقات بنے ہوئے تھے، لیکن بالعموم لوگوں کے پاس مال و ثروت موجود تھی، اور اسی عراق کی سرزمین پہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے علاقے میں کس طریقے سے دعوت اور تبلیغ انجام دی، ان کی باتیں کیا تھیں، ان کی تبلیغ کا انداز کیسا تھا، اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس گفتگو میں اب ہم قرآن کریم سے آج زیادہ استفادہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی روایات اس کے ذیل میں تھوڑی سی ہمارے پاس رہ جائیں گی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا 28 صورتوں میں تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ طویل تذکرہ سورہ ہود میں وارد ہوا ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ شعراء ہے۔ آپ سورہ اعراف، سورہ یونس تو پڑھ چکے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ عناوین کے تحت سورہ ہود کو ملاحظہ کریں، اور پھر بقیہ صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ملاحظہ کریں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی ایک فہرست بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے جو ٹاپکس ہمارے پاس قرآن کی ذیل میں آتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، اسی قوم کے اندر سے منتخب کیا۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 23 میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو۔ اچھا، اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، اور خصوصی طور پہ ان پر وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ رسول آپ کی طرف ہم ویسے ہی وحی کر رہے ہیں جیسا ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد نبیوں کی طرف کی تھی۔ پھر انبیاء کے نام ہیں آگے، یا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، کہ ہم نے اسحاق، یعقوب، ان سب کو ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی طرف سے دیکھیں کیسا تعارف کرا رہا ہے۔ معاشرے یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آج کے دور کے معاشرے ہیں، معاشرے اپنی ساخت کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہوتے، ٹیکنالوجی اوپر نیچے آ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ لباس اس دور میں بنانا ایک دشوار گزار مرحلہ ہو، آج کے دور میں آسان ہو جاتا ہو۔ ممکن ہے کہ سفر کی صعوبتیں اس دور میں زیادہ تھی، آج آسان ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے میڈیکلی طور پہ مسائل زیادہ تھے، لیکن اس دور میں اس طرح کی خطرناک بیماریاں اتنی ہوتی نہیں تھیں جیسے آج کے دور میں امراض کھا جاتے ہیں۔ اس دور میں سب سے خطرناک بیماری وہی تھی جو وبا کے طور پہ بیماریاں پھیل جاتی تھی، جیسے طاعون ہے، پوری بستی کو ہی کھا جاتا تھا۔ لیکن جتنی بستیاں اس سے خالی ہوتی ہیں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تمام ٹیکنالوجی کے باوجود کورونا نکل آیا ہے، تمام ٹیکنالوجی کے باوجود ایسے ایسے امراض ہیں کہ اب وہ فیشن بن گیا، بوڑھا ہو تو پوچھتے ہیں کیسی صحت ہے، تو وہ بڑے خوش ہو کے کہتا ہے شوگر اور بلڈ پریشر ہے۔ اب یہ دو بیماریاں جان لیوا بیماریاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اعتبار سے جیسے آج کی سرزمین ہے، اس حوالے سے آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ تب بھی بازار تھے، تب بھی فوجیں تھیں، تب بھی ظلم و ستم ہوتے تھے، تب بھی فخر مباحات چلتا تھا، جوان اسی طرح پھرتے تھے جیسے آج کے دور میں جوان پھر رہے ہیں، بدماشیاں بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے آج کے دور میں بدماشیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ فخر و مباحات میں، تکبر اور ان چیزوں میں حرص، لالچ، یہ سب چیزیں موجود تھیں قوموں کے اندر۔ یعنی اگر قوموں کو ہم نے ظاہری طور پہ
نبود و نمائش کے اعتبار سے تبدیل کر کے دیکھنا ہے تو پھر تو تبدیل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قوم کے پرانے آثار قدیمہ دیکھیں، وہ آج کی دنیا سے رنگین کم سے کم نہیں ہے آج کی دنیا کی نسبت، ممکن ہے زیادہ ہو رنگین دنیا ان کی، اور ان کی رنگین دنیا کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نیچر سے اور طبیعت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج کا انسان اتنا بھرپور، مثلا آج کا انسان شہر کے اندر بڑا گھر لینا چاہے نہیں لے سکتا، بالآخر چھوٹے سے ڈربے میں کوارٹر کے اندر ہی اسے رہنا پڑتا ہے۔ مہینے کی اس کے پاس اگر ہر روز دودھ آئے تو تنخواہ اس کی آدھی اسی کے بل میں نکل جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں وہ والی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں ویسی ایک صورت موجود نہیں ہے، لیکن ترقی اور ٹیکنالوجی، مادے کی ترقی اور ٹیکنالوجی، وہ اپنی جگہ پہ اعتراف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک اور طور پہ بھی اعتراف کر سکتے ہیں کہ جہاں باطل ماضی کی نسبت قوی ہوا ہے، حق بھی قوی ہوا ہے۔ باطل جو ہے وہ چھا گیا ہے، حق بھی اپنے پیروں پہ کھڑا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور بالآخر مارکا ہوگا مہدویت کے نام سے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوگا اور پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف چھائے گا۔ وہ سلسلہ یعنی چل رہا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر، انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو اور ان کی شخصیت کو پڑھنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے چین کو پہچانا ہے، کوریا ہے، امریکہ ہے، افریقہ کا کوئی ملک ہے، کیسے لوگ رہتے سہتے ہیں، اچھا کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، گھر کیسے بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنا، جسے سوشیالوجی میں کوئی کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے، آثار قدیمہ کے طور پہ، سیاحت کے طور پہ آپ نے جائزہ لے لیا، اس طرح سے اس دور میں جا کے آپ جائزہ لیں۔ قرآن کریم اس کا مخالف ہے کہ اس نقطہ نظر سے تاریخ قرآن نے پیش نہیں کی۔ قرآن کریم نے یہ بیان کرنے کے لیے تاریخ پیش نہیں کی کہ اس دور کے لوگ کیسے رہتے سہتے تھے، وہ لباس کیسا پہنتے تھے، اچھا اگر انہیں کشتی بنانے پڑی ہے تو کتنی زحمت اٹھانے پڑی، وہ لکڑیاں کدھر سے لے کے آئے، انہیں کتنی مدت اور کتنا عرصہ اس پہ لگا، کن کن جانوروں کو انہوں نے بٹھایا، کوئی ایسی بات قرآن نے ذکر نہیں کی۔ قرآن کی نظر میں یہ چیزیں یہ مشترک ہیں لوگوں کی زندگی میں، بالآخر جس نے بھی کشتی بنانی ہے اس کے وسائل ہوں گے تو کشتی بنے گی، لہٰذا یہ کوئی جاننے کی اس میں حوصلہ افزائی موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ایک جائزہ لیا جائے کہ وہ بھی قومیں تھیں اور جو ہم لوگوں کے اندر بشری اللہ تعالیٰ نے قوت اور بشری اوصاف رکھے ہیں، وہ سب بشری اوصاف ان میں بھی تھے۔ وہ بھی معاشرہ بنا کے رہتے تھے، گھر بار میں رہتے تھے، خاندان تھا، قبیلہ تھا، ماں باپ تھے، ان کے والدین تھے، روزگار کے لیے لوگ نکلتے تھے، پیسہ جس کے پاس آتا تھا اس کی قیمت اوپر ہوتی تھی، مشکلات کے لوگ اندر شکار بھی ہوتے تھے، طبقات بنے ہوئے تھے۔ اس قوم کے اندر نجات اور ہلاکت کے اعتبار سے قرآن نے کہا ہے کہ جا کے پڑھو۔ وہ جو امیر کبیر لوگ تھے آج کہاں گئے؟ آج کبھی آپ تنہائی میں یہ سوچیں، کیونکہ ہمارا نمبر کہاں پہ آتا ہے، اگر آپ ایک فہرست قابل لوگوں کی بنانا شروع کریں تو آپ کہیں گے کہ یار ہم تو پھر کسی فہرست میں ہیں ہی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے مراحل طے کیے ہیں، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ دینی دنیا میں بھی کسی جگہ نہیں ہے، یعنی کہکشاؤں کی دنیا میں جو زمین کی حالت ہے، یعنی زمین کا مقام ہے، ممکن ہے آپ کہیں کہ یار ان میں ہمارا بھی ہے کسی طرح کا کہکشاؤں کی دنیا میں مقام ہو جائے کہ نظر ہی نہیں آتا، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوموں کے حالات، ایک انسان میں چونکہ تجسس کی حالت موجود ہے کہ یار یہ گھر میں کس طرح رہتا ہوگا، یہ کس طریقے سے گفتگو کرتا ہوگا، کھاتا پیتا کیسے ہوگا، فارغ اوقات کیسے گزارتا ہے، یہ پہلو کوئی جاندار پہلو نہیں ہے جاننے کا۔ ہمیں اس اعتبار سے قوموں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں جس اعتبار سے پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ یہ قومیں، ان میں جو افراد تھے، قوت والے افراد تھے، مال و دولت والے افراد تھے، کہاں گئے وہ، کیسے، کس طرح سے ان کا حال کیا ہوا، کیا مال نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ ایک اللہ کی طرف سے نبی آیا، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے مطالعہ کریں، قوم نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کیا تھی۔ نوح علیہ السلام کائنات کو کس تناظر میں دیکھتے تھے اور قوم کس تناظر میں دیکھتی تھی۔ نوح علیہ السلام اس سرزمین کے اندر اوپر کیا چاہتے تھے اور قوم کیا چاہتی تھی، اور دونوں کے نتیجے کیا نکلے۔ نتیجہ بہت مہم ہے، نتیجے کو اگر ترک کر کے مطالعہ کریں پھر بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن بار بار یہ بات بیان کرتا ہے مومن کامیاب ہے، قد افلح المؤمنون۔
وہ کامیاب نہیں ہے جس نے مفاد حاصل کر لیا. یعنی قوموں کے اندر مفاد کے پیچھے ہر قوم ہی بھاگتی رہی ہے، ہر قوم حرص و لالچ کے پیچھے بھاگتی رہی ہے، ہر قوم اپنی ہی دنیا کو بہتر کرنے کے چکروں میں بھاگتی رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا. ہر قوم اپنے آباء و اجداد کے گن گایا کرتی تھی. ہر قوم اسی طریقے سے اپنے آباء و اجداد کے دین کی حقیقت میں پیرو تھی، نہ کہ اللہ کے دین کی پیرو وہ اپنے آپ کو قرار دیتی تھی. یہ آئیڈیالوجی کا جو ہمارے سامنے تناظر آتا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لہٰذا آپ بھی مثلا گھرانوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ یار اچھا اس کے تو اتنے تعلقات ہیں، اچھا اس کے یہ منصب اس کا یہ ہے، اتنے اس کی تنخواہ ہے، اس کے بچے اس طرح سے ہیں، اس طرح محفلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. یہ تو کوئی بے فائدہ زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے جو نصیحتیں کی ان میں قیمتی ترین نصیحت کہ جس سے میں نے زندگی کے ہر مرحلے میں فائدہ اٹھایا. بعض کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے اور حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہے یہ روایت، یعنی انہی بزرگ صحابہ سے اس مضمون کی روایات وارد ہوئی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں اپنے سے اوپر والے پہ نگاہ نہ رکھو، اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے. واضح آپ یہ تجربہ خود کر کے دیکھ لیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک ٹانگ ہے وہ دو ٹانگوں والے کو دیکھے گا نا کبھی راضی بازی خوش زندگی بسر نہیں کرے گا. کوئی پیدل ہے وہ گاڑی والے کو دیکھے گا زندگی بسر نہیں کر سکے گا. اوپر والے کو اس لیے آداب بھی یہی ہیں کہ جب روڈ پہ چلو نگاہیں جھکا کے چلو. اگر تم بڑے بڑے گھروں پہ اور محل نما گھروں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہو ان کی کشش تمہارے دل کے اندر جنم لے لے گی. اپنے وجود کو بچاؤ کیونکہ خود ہی اپنے آپ کو مضطرب کرنے والی بات ہے. اگر بڑے بڑے گھروں کو ہم دیکھتے رہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتے رہیں، بالآخر اس کی کشش اندر جنم لے گی. اب جب کشش جنم لے گی اضطراب پائیں گے، جب حاصل نہیں ہوگا چین بچیں شکوہ شکایت کریں گے، اور حاصل ہو جائے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے. لہٰذا کیا ہے اس میں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے چلو، مت اپنے سے اوپر والے کے اوپر نگاہ کرو. اپنے سے نیچے والے پہ نگاہ کرو گے اللہ کے اوپر کا شکر ادا کرتے رہو گے، کیونکہ کوئی حد نہیں ہے انسان کے لیے. انسان ایک کو دیکھے گا کل کسی اور کو اس سے بھی اوپر پائے گا، پھر آگے بڑھے گا اگلے کو اس سے بھی اوپر پائے گا. تو انسان کے تو کوئی اندر خواہشات کی حد موجود نہیں ہے. تو خلاصہ کلام قوموں کا اس طرح سے تجزیہ تحلیل کوئی فائدہ نہیں رکھتا. یہ قوم ایسے زندگی بسر کری ہے، فلاں زندگی بسر کری ہے. آئیڈیالوجی کی اعتبار سے سوچیں قوم کیا آئیڈیالوجی رکھتی ہے، قوم کیسے سوچتی ہے، قوم کے اعمال کیا ہیں، اور پیغمبر کیا سوچتے تھے، ان کی فکر کیا تھی، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، وہ کون سی زندگی چاہتے تھے، وہ کون سی زندگی دینا چاہتے تھے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے کیا گوشت کے علاوہ کوئی اور لذیذ خوراک آئی ہے؟ کوئی نہیں ملے گی. وہ بھی سبزی، پھل، دالیں، گوشت، یہ چار چیزیں چلتی تھیں. بقیہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو جائیں گی. ہر ایک کے اپنے ذائقے جدا جدا ہے. اب مجھے بتائیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ اسی طریقے سے میل ملاپ، نکاح اور رشتہ داریاں کیا یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اس دور میں بھی تھی. بالآخر گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، بالآخر کوئی نہ کوئی قوانین رکھے ہوئے تھے، بالآخر بازار تھے، نوعیتیں تھوڑی سی مختلف ہو جائیں گی. تو یہ جاننے پہچاننے کی چیزیں نہیں ہیں. کیا چیز جاننے کی ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ سوچتا کیسے ہے. مال آ جانے سے چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی. اسے اگر مال خرچ کرنے کے طریقے نہیں آتے، حتیٰ دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں مال ہوتا ہے انہیں کپڑے خریدنے کے نہیں ڈھنگ آتے، عجیب و غریب وہ طوطا ہے جس طرح لگتا ہے کہ سارے کے سارے رنگ چڑھائے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ڈیسنٹ کپڑے پہننے. گھر کی سجاوٹ کے طریقے نہیں آئیں گے، کھانے پینے کے طریقے نہیں آئیں گے، بہتر غذائیں کہاں سے ملتی ہیں کوئی خبر نہیں ہے اس کی. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمیں جس اعتبار سے دیکھنا ہے وہ بنیادی چیز ہے یہ تناظر، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے. حضرت نوح علیہ السلام کیسی زندگی چاہتے ہیں اور قوم کیا زندگی چاہ رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام وہ زمین کے اوپر کس طرح کے تفکر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں اور قوم کون سا تفکر پیش کر رہی ہے. کوئی سوال کرے گا کہ اس طرح سے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟
اس طرح، کیونکہ دوسرا جو پہلو میں بیان کر رہا ہوں عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں، انہیں ایڈونچر لگتا ہے، کوئی ان کو سیاحت میں مزہ آتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ چیزیں نظر آتی ہیں، مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تو تجسس بڑھ جاتا ہے۔ تجسس کی ایک اندر طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے ہوتا ہے آپ کسی کے متعلق بات بیان کر رہے ہو تو اگلا بھی بڑے انہماک سے سنے گا تاکہ اس کی سب چیزیں مجھے پتہ لگ جائیں۔ تجسس کی ایک اندر صفت برپا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں دوسرا عکس پیش کر رہا ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کے لیے ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ہے، تفکر کے اعتبار سے ہے۔ اس کی وجہ ہے ایک بہت بڑی وجہ، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ نتیجہ ہے، کیونکہ اس جگہ پہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہی ہڈیاں، بکھری ہوئی ہڈیاں، جو قرآن نے بھی کہا ہے۔ تم جا کے آثار دیکھ لو، ان کی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ بلند و بالا محل نما گھروں میں رہتے تھے، وہ سب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جسموں کے مالک تھے، وہ سارے کے سارے گوشت جو ہیں وہ کیڑے نوچ چکے ہیں۔ وہ بڑی بڑی رقمیں اور خزانے لیے پھرتے تھے، ایک خزانے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر بولنے کے لیے زبان دیں تو وہ اب زبان سے بول نہیں سکتے، جو انہوں نے قبر میں دیکھا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، کہ اگر ان قبروں سے نکال کے ان کو قوت گویائی دی جائے تو جو قبر میں دیکھ کے دہشت ان پہ برپا ہو چکی ہے، اس دہشت سے دوبارہ کلام نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ پہلو تو بالکل ہی غارت ہے۔ آئیں اس طرف، اگر اس طرف حجت خدا کے مطابق چلے نجات ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ حجت خدا کے مطابق چلنا کیا ہے، کیسے اس میں چلیں، اس کے انہوں نے نکات بیان کی۔ یا اگر حجت خدا میں، یعنی یہ ہم سب کے لیے دعوت آج بھی موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ انبیاء علیہ السلام کا اس حوالے سے فرق نہیں ہے۔ مثلا میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیار اور قدرت دی ہے، مثلا ہم یہی والی باتیں سنیں یا نہ سنیں، نتیجہ ہے اس کا۔ نہیں سنیں گے ایک نتیجہ نکلتا ہے، سنیں گے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ انہی باتوں پہ غور و فکر کریں یا نہ کریں، نہیں کریں گے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر کریں گے ایک اور الگ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں انسان دیگر قوموں کے اعتبار سے مساوی ہے، برابر ہے۔ چونکہ نتیجہ ہلاکت اور سعادت میں نکلتا ہے، اس لیے یہ موضوع اہم ہو جاتا ہے۔ اگر نجات اور ہلاکت کی بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ ہم اسے اتنا حساس نہ لے رہے ہوتے۔ حساسیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نجات اور ہلاکت کے قوانین ہیں یہ۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے۔ اس کی میں آسان مثال دے کے آیت کے اوپر منتقل ہوتا ہوں تاکہ آیات سے ہم بقیہ استفادہ کریں۔ ہمارے پاس دو فرد ہیں۔ ایک فرد ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کا تابع سمجھتا ہے اور ان کی سیرت کے مطابق چلتا ہے یا ان کی دعوت کو قبول کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ اس کی زندگی کے ایک خاص انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، پسند ناپسند ہے، زندگی کے اس کے برنامہ یا ٹائم ٹیبل ہے، اس کی زندگی کے انتخاب ہے، کئی جگہوں پہ مشقت مولے کا، کئی جگہوں پہ راحت کو دیکھے گا۔ ایک خاص ہے جس نے انبیاء کی مطابق زندگی بسر کی۔ مصیبت سب پہ ہی آئے گی، راحت بھی سب پہ آئے گی، دونوں جگہ پہ آئے گی، لیکن نتائج آخر میں مختلف ہیں۔ ایک فرد اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، ایک دوسرا اس کے مقابل وہ اپنے آپ کو نہیں کسی کا پابند سمجھتا۔ وہ کہتا ہے جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گا۔ گناہ اس کے دل میں آتے ہیں، وہ گناہ کو انجام دیتا ہے، توبہ تائب نہیں ہوتا، سرکشی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی قانون اور ضابطے کے ماتحت نہیں لاتا، مفاد کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے فلسفے خود ہی گھڑ لیتا ہے۔ آیا یہ جو مد مقابل دوسرا فرد ہے، ظاہراً اس کی کوئی روٹی پانی بند ہو رہا ہے؟ کچھ بھی تو اسے نہیں ہو رہا۔ کیا صحت اس کی جا رہی ہے؟ نتیجے مختلف ہیں، نتیجے زمین پر ہی مختلف ہیں۔ جو انبیاء کا تابع ہے، ہر علم اس سے ایک نور کی صورت دنیا کو دے گا، اور جو انبیاء کا تابع نہیں ہے اس کا علم بھی لوگوں کے اندر فساد کو برپا کرے گا، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، حتیٰ اگر مجتہد اور فقی بھی بن جائے، مفسر اور محدث بھی بن جائے، تب بھی وہ ظلم و ستم کو زمین کے اوپر رواج دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو یہ افراد آئے، طاغوتی افراد، انہوں نے دنیا میں غلامی کو رواج دے کے ظلم و ستم کو عام کیا، اور انبیاء آئے، انہوں نے کیا کام کیا؟ قوموں کو آزاد کرایا۔ نتیجے ہمارے پاس دنیا ہی سے جدا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ موقع اور فرصت مہیا ہے۔
ہم اپنی جوانیوں کو کیسے کاٹیں، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کریں۔ ایک طریقہ کار ہے کہ تابع ہو جائیں انبیاء کے، ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے نفس کے تابع ہو جائیں، اپنے معاشرے کے تابع ہو جائیں، اپنی میں کے تابع ہو جائیں۔ ہر ایک کی اپنی میں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر ایک کا اپنے جینے کا الگ انداز ہے، وہ اسی انداز میں جینا چاہتا ہے، اسی انداز میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہ انداز اگر اس کا قوت اور اقتدار حاصل کر لے پھر کیا ہوگا، وہ پھر سب کو اپنے ماتحت لائے گا۔ لہذا اس دوسری صورت میں ہلاکت ہے، نفس میں فکری طور پہ ہلاکت، عمل کے اعتبار سے ہلاکت، اس کے جو زمین کے اوپر اثرات برپا ہوں گے اس میں ہلاکت، اور قیامت کے دن بھی قبر بھی اس کی ہلاکت سے دوچار ہے۔ ادھر اگر فرد کو دیکھیں وہ خود بھی خیر ہے، اس سے جو صادر ہوگا وہ بھی خیر ہے، اور خیر کو وہ روز قیامت یا قبر کے اندر پائے گا بھی۔ یہ دو نتائج ہمارے سامنے کاملاً جدا ہو جاتے ہیں۔ اب آئیں اسی بات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں کے دامن میں دیکھیں کہ وہ افراد کہ جو بڑے مال و دولت رکھتے تھے، جو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، انہیں کوئی پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی تھیں، خوب عیش و عشرت کے سامان انہوں نے اکٹھے کیے، خوب اس دنیا سے بھر بھر کے شہوتوں کے ڈول پیے اور خوب بہترین زندگی بسر کی۔ وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ ان کے کیا اثرات برپا ہوئے؟ آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ایک آئیڈیالوجی ہے جو نوح علیہ السلام دے رہے ہیں، ایک طرز زندگی ہے جو نوح علیہ السلام دے رہے ہیں، ایک زندگی کے اندر مشکلات ہے اور مشکلات کو سہنے کے سلیقے نوح علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کو ہم ایک اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کے اندر مختلف دشواریوں کو اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چیلنجز آتے ہیں مختلف قسم کے۔ انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کس راہ میں آئے، آیا انبیاء علیہ السلام کی راہ میں آئے یا دنیا کی راہ میں آئے۔ مشکلات آئیں گی، مثلا ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، کھانا بالآخر کھانا ہی ہے یا نہیں کھانا، کھانا ہم نے کھانا ہے۔ یہ کھانا کس راہ میں کیا کام کرتے ہوئے کھایا جائے، یعنی میں کھا کے جو قوت بنے گی اس قوت کو کہاں پہ میں نے خرچ کرنا ہے۔ ایک ہمارے پاس یہی قوم نوح کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کہیں گے یار دنیا سے مزے اڑاؤ، لذتیں حاصل کرو، جوانی ایک دفعہ تو ملتی ہے، تم اپنا گھر بار آباد کرو، بال بچے پیدا کرو، خوب رونق پیدا کرو۔ اس کے لیے پھر انسان کھائے پیے گا، بھاگ دوڑ کرے گا۔ اور ایک دوسری طرف ہے وہ کہے گا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، دنیا میں چند دن کے مہمان ہو۔ تعارف کرایا انبیاء علیہ السلام نے زندگی کا، اس زندگی کے اندر عقل مندانہ تم ایک قدم اٹھاؤ۔ یہاں پہ جو ایران کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ شہید مطہری کو شہید کیا گیا، شہید بہشتی کو شہید کیا گیا، یہ مجاہدین خلق کی ایک جماعت تھی۔ کل کا ہمارا درس انشاءاللہ اسی سے مربوط ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا ایک خاص تفکر ہوتا تھا۔ مجاہدین خلق ایک نیشنلسٹ جماعت تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ قومی جماعتیں، جو قوم پرستی کے اوپر جماعتیں بنتی ہیں، پاکستان میں بھی بہت ساری ہیں، ANP ہے، بلوچستان میں ہے، قوم پرستی کے اوپر۔ ادھر مجاہدین خلق بنی ہوئی تھی قوم پرستی کے اوپر۔ تو ان لوگوں کے افکار کو وہ کیسے تبدیل کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے سب کچھ ایران ہے تمہارے لیے، ایران کی خاطر یہ قدم اٹھاؤ، اور وہاں پہ اندر کے احساسات کو دبانے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے تھے، بچے چھین لیتے تھے۔ بچوں کا نام ہی انہوں نے ایک انتہائی بدترین نام رکھا ہوا تھا، جیسے کسی جانور کا نام رکھتے ہیں اس طرح سے بچے کا نام رکھا ہوا تھا۔ بچے کو اگر خانوادہ اس تنظیم میں آ جاتا تو خانوادے میں شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتے، بچے کو جدا کر دیتے تاکہ ان کے احساسات نہ رہیں، اور وہ یہ عمل انجام دیتے تھے، پھر بڑے بڑے مار کے جا کے انجام دیتے تھے۔ اب وہ یہ ساری کی ساری جان کی بالآخر جان قربان کر رہے ہیں، بالآخر بیوی بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، بالآخر وہ ایک بڑا قدم معاشرے کے اندر اٹھا رہے ہیں اور تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن کس راہ میں کر رہے ہیں کہ دیکھیں۔ یہی آج غرب میں مسئلہ ہے۔ وہ افغانستان جا کے بمبارمنٹ کر کے آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے کیوں ان لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو مار دیا۔ بالآخر اس نے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا اپنے طور پہ، اس نے پوری عسکری ٹریننگ کے ساتھ اپنے اندر جتنی صلاحیتیں تھیں اسے قوم کے لیے اپنی اس آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے وہ بروئے کار لایا۔
یہاں پہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اندر اضطراب ہے، مشکلات دنیا میں کھڑی اس نے کی، ظلم و ستم کو خوب ہوا دی، فسق و فجور کو عام کیا، شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن گیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طرز تفکر ہے۔ یہ طرز تفکر انبیاء علیہ السلام کا، ائمہ علیہ السلام کا طرز تفکر ہے۔ یہ جنگ انسان کی ازل یعنی جب سے زمین پہ قدم رکھا ہے آدم علیہ السلام نے تب سے جاری ہے۔ اسے کہتے ہیں حق اور باطل کی جنگ۔ ایک ہیں جماعت حق کی، ایک ہیں پیغمبر حق کے، اور ایک ہے ائمہ کفر، ایک ہے ائمۃ النار، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے بھی پیروں ہیں۔ اب ہمارے کس کے اندر ایک کردار ہونا چاہیے، یہ ہم سب کو کاملاً اختیار ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے واقعات اس لیے پیش کیے، انسانی معاشرے ہمیشہ ان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ انسان کے خاندان، حتیٰ اس کا اپنا کنبہ ان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام برادری کے بندے تھے، ان کے کوئی باہر سے نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کے سارے رشتہ دار تھے، مرنے والے، جینے والے، مومن، مشرک، سارے رشتہ دار تھے ان کے، وہ انہی کے علاقوں کے افراد تھے۔ لیکن یہ تقسیم موجود ہے اور اس تقسیم کو ہمیں اپنے اندر سے قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ قرآن کریم ایک تفکر دیتا ہے کہ انسان تو نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو دنیا کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، ملے گا رزق وہی جو اللہ نے لکھ دیا تیرے لیے۔ وہ موت تیرے لیے دور نہیں ہو سکتی، تو دینی انجام دے عمل یا تو دنیاوی انجام دے، کھائے گا وہی نوالے، چاہے تو دینی عمل انجام دے یا دنیاوی عمل انجام دے۔ ایک ہے اپنی بیجا امیدوں کے اوپر بیجا شکوے شکایت کر کے گمراہی کے زور پہ آگے بڑھ رہا ہے، اور سارے اللہ ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دو طرح سے جا رہے ہیں۔ ایک ہے کہ جو الٹا سر کر کے جا رہا ہے، قرآن کی یہ تعبیرات ہیں کہ ہر شخص اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی طرف جانا سب نے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو۔ لیکن ایک الٹا ہو کے جا رہا ہے اور ایک اپنے پیروں کے اوپر ہو کے جا رہا ہے، اور قرآن یہ بیان کرنے کے بعد پوچھتا ہے ضمیر انسانی سے، عقل انسانی سے، کہ انسان بتا یہ دونوں برابر ہیں کیا؟ ایک جو سر کے بر اوندے منہ چل رہا ہے اور ایک جو ٹانگوں پہ سیدھا چل رہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آئے اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے دور کو دیکھیں۔ اس دور میں بھی آبادی تھی، اس دور میں بھی لوگوں کے ازدواج، شادیاں، بیوی بچے، کنبے، گھر بار، معاشرے چل رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ تو اس دور میں کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام انہی میں سے ایک کو اللہ نے چن لیا اور پھر مبعوث کیا۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا ان کی قوم میں۔ ادھر آپ حوصلہ چیک کریں۔ بالفاظ دیگر ہم جب یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا وہی وظیفہ ہے جو نوح علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ باتیں نہیں سنی کہ جو ہمارے علاقوں میں افراد موجود ہیں، ادھر جائیں، یہی پیغام توحید پہنچائیں، حجت الہیہ کا پیغام پہنچائیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہم پیغام ان جگہوں پر پہنچائیں۔ لہذا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اپنی ہی قوم میں اللہ نے انہیں بھیجا، مبعوث کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ عبد شکور تھے، کاملاً یعنی عبد بنے، الہ نہ بنے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ انسان کا نفس الہ بننے کے چکروں میں ہوتا ہے، اور بعض اسے اللہ بنا دیتا ہے، بعض اپنے نفس کو ہی کیا ہے، اللہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے یہ اپنے اندر وسوسے دیکھے ہوں گے کہ یار میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے، میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، مثلا میں ایک دفعہ طاقت میں آ جاؤں، یعنی آپ اپنی طرف جب میں آئے گی، میں کو حاکم بھی پائیں گے، میں کے اپنے سب کو اپنے تابع دیکھیں گے، میں کی حاکمیت دیکھیں گے، میں سب سے اچھی لگے گی، یہ الہ بنانے کے مترادف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم عبد ہو، تم یہ کیوں نہیں اپنے اندر سوچتے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، تم نے کسی کے ماتحت چلنا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ عمل پذیر نہیں ہے، کیونکہ تم عبد ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی ان کے دعوت کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ عبد بنو، عبد، نہ اپنے وجود کے اندر الہ بنو۔ آگے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا وظائف اور تبلیغ کا کیا انداز تھا۔ یہ ایک ہمارے پاس بات آتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا قوم کے اندر، تو انہوں نے کس طریقے سے
پیغام پہنچایا، اور ان کے پیغام کی بنیادی تعلیمات کیا تھیں؟ جزوی تعلیمات تو ہوتی ہیں، بنیادی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بالفاظ دیگر یہ سوال جو ہے یہ حضرت آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے فرزند نے ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے اور مختلف جگہوں پر موجود بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آغا بہجت جب زندگی بسر گھر میں کرتے تھے تو ان کی زوجہ ایک دفعہ کہتی ہیں کہ یہ بات سچ ہے جو باہر لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے، کچھ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں، یہ بات سچ ہے؟ یعنی ان کی گھر کی اتنی معمولی زندگی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس طرح کے طور طریقے اور اس طرح کے رہن سہن کا بندے جو ہے وہ اتنے مقام کے اوپر بھی فائز ہو سکے۔ مثلا عام افراد کی طرح جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے تھے، وہ اٹھ کے آپ بھی کمروں میں چلے جاتے، وہ بھی اٹھ کے کمرے میں چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا قلبی طور پہ ذکر کیا کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، برنامہ کیا ہے، دیگر مجتہدین کی طرح وہ بھی در سے خارج دیا کرتے تھے۔ تو ظاہری طور پہ لباس کے اعتبار سے وہی جو علماء لباس پہنتے وہی لباس وہ پہنتے تھے، تو گرمی سردی میں اپنا بچاؤ اسی طرح سے کرتے تھے۔ تو کہاں پہ فرق تھا؟ تو وہ یعنی ایک دفعہ حیران پریشان ہو کے ان کی زوجہ پوچھتی ہے کہ یہ جو باہر لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ باتیں ٹھیک اور سچ بھی ہیں یا نہیں؟ مثلا اپنے گھر میں تو ٹوپی کے بغیر ہی انہیں دیکھنا ہے، یا ٹوپی بھی امامہ نہیں ہوگا، ٹوپی سر پہ ہوگی۔ اب نہانے جانے تو ٹوپی تو سر پہ رکھ کے کوئی نہیں نہاتا، کپڑے بھی انہیں چاہیے ہوں گے، کوئی استری کر کے دے، دیگر حاجات بھی ان کی ہوں گی، وہ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جب اب قوم کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کا کمرہ جو ہے وہ چمک تو نہیں رہا ہوگا، جیسے آج کل سبز لائٹ ہوتی ہے نا الگ سے، اس دور میں تو کوئی لائٹ نہیں جلتی تھی، کوئی اس کی دیوار کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا تو شفا تو اسے نہیں ملتی تھی، کوئی اس طرح کے معجزے بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کمائی کرتے تھے تو کھاتے تھے، وائلہ ان کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، اگر ان کو کوئی پتھر مارا جاتا، زخم لگتا، درد ہوتا تھا انہیں بھی۔ اسی طریقے سے ہیں دیگر افراد، انہیں جب دعوت دیتے تھے تو وہ آگے سے تانے دے دیتے تھے، جب تانے دیتے تھے وہ لڑائی نہیں کرتے تھے آگے سے، وہ چپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے تھے۔ ادھر تو ابھی لڑائی تو میں شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اگلا اور چوڑا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مد مقابل اپنی ذاتیات کے لیے کچھ آگے کر ہی نہیں رہا تو اور چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نوح علیہ السلام کا گھر بھی ان کی بستی سے دور باہر نہیں بنا ہوگا، ان کے گھر کی بھی دیواریں اسی گارے سے اور مٹی سے بنی ہوگی جس کی سب سے بنی ہیں، گھر کے اندر رہن سہن کے وہی طریقے ہوں گے جو ابھی آپ اپنے علاقوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، سارے ایک طرح سے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے رہتے تھے، بہت امیر کبیر لوگوں کے اندر بھی نہیں تھے۔ تو اب اس تصور کے ساتھ آپ دیکھیں اچانک محلے میں یا آپ کی بستی میں ایک بندہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مثلا حضرت نوح علیہ السلام کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو قوم مان لے گی؟ یہاں پہ آپ اندازہ ہے، جیسے ابھی ادھر سے علماء واپس جاتے ہیں تو جو دوست ہوتے ہیں ان کے بچپن کے یا محلے کے، وہ اسی طرح تو میں کر کے ہی بلاتے ہیں، تو اگر اس نے اپنے وجود پہ کوئی تزکیہ نفس نہ کیا ہو تو 5 منٹ بعد وہ ان میں مل بھی جاتا ہے، 5 منٹ بعد ان کے دوستوں کے لیے انکشاف ہوتا ہے، یہ اگرچہ 10 سال بعد آیا ہے ویسا ہی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو نوح علیہ السلام اور انبیاء کی علیہ السلام کی صورت بالکل ایسی نہیں ہے، ان کی ذاتی زندگی وہ انتہائی باکمال زندگی ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ لوگوں کی آنکھیں معجزات کو ڈھونڈتی ہیں، کرامات کو ڈھونڈتی ہیں، اور کرامات اور معجزات کے پیچھے بھی اپنے مفادات ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا اگر آج ہمیں پتہ لگ جائے فلاں بندے کے پاس بڑی کرامات ہیں، ہم اس کی کرامات کی وجہ سے اس کے پاس علم لینے جائیں گے یا جادو یا جن کو بھگانے جائیں گے؟ آپ خود اندر فیصلہ کریں اس چیز کا۔ اسی لیے تاریخ میں دیکھیں کہ کرامات اور معجزات کو دیکھ کے قوم ایمان نہیں لائیں، بہت بڑے بڑے معجزات دیکھیں تو قوم ایمان نہیں لائیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا سراپا معجزہ ہیں، کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑا معجزہ، مردے کو زندہ کر دیں جو، حضرت قوم ایمان لے کے آئی ان پر، قوم نے نہیں مانا انہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، انہوں نے دکھائے بھی معجزے، قوم ایمان لائی، وہ سامری پہ ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائی۔
وجہ کیا ہے؟ آپ یہ اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں، اگر آج پتہ لگ جائے آپ ہی میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی کرامت ہے کہ آپ نے مریض کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، مثلا بسم اللہ پڑھی، وہ شفا پا گیا، لوگ آپ کے پاس اس کرامت کو دیکھ کے معنویت اور تزکیہ نفس کے درس لینے یا علم اور فضل کو لینے کے لیے آئیں گے یا بیماریاں بھگانے آئیں گے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنا یہ سٹیٹس نہیں رکھا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اپنا یہ سٹیٹس نہیں رکھا، اگرچہ انہوں نے اپنی کرامات اور اپنے معجزات کو آشکار کیا، دکھایا، مومنین پہ شفقت فرمائی، لیکن اپنی عادی زندگی بشر کے تقاضوں کے تحت رکھی، اس لیے قوم کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ انہیں قبول کریں۔ اس لیے بالفاظ دیگر ہم جب کسی علاقے میں جائیں تو وہاں پہ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم ان علاقے والوں سے ظاہری زندگی کے اعتبار سے جدا ہی نظر آئیں، ہمیں نہ کوئی بیماری لگے تو فلاں پھونک دیے تو بالکل ٹھیک ہو گئے، ہمیں کسی کے گھر جانا نہ پڑے، وہ سارے کے سارے ہمیں دیکھ کے آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ جی نماز شب پڑھتا ہے تو سب کو اس کے پیچھے آ جانا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی بھی معجزہ نہیں ہوتا۔ جب نوح علیہ السلام کو دعوت دینے پڑی، جب نوح علیہ السلام کو دروازے کھٹکھٹانے پڑے، جب نوح علیہ السلام جیسی شخصیت کو جا کے گفتگو کرنے پڑی اور گالیاں کھانے پڑی، طعنے سننے پڑے، پھر ہم کن خوابوں میں ہیں کہ کسی کی اصلاح کر دیں اور اس سے ہم آگے سے مثلا بہترین کلمات اور القابات وہ سنیں، وہ کوئی ہمارے لیے بہترین صورت میں عزت افزائی نہیں کرے گا۔ یہ قوموں کے حالات ہیں اور اس کی بنیادی وجہ معاشروں کو لگے ہوئے امراض ہیں۔ آپ اس مرض کا علاج نہیں کریں گے تو مریض تو مرض کو ہی آشکار کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ نوح علیہ السلام ان کا اب دیکھیں پیغام کیا ہے۔ اب اب ایک تصویر کشی ہمارے سامنے ہو گئی کہ نوح علیہ السلام رہتے کیسے تھے۔ قرآن نے بہت دقت کر کے بیان کیا، یعنی گندم تھی تو گندم ہی کھاتے تھے، انہیں بھی چکی پیسنا پڑتی تھی، انہیں بھی اپنے گھر کے لیے فکر کرنا پڑتی تھی، انہیں بھی بھاگ دوڑ کر کے معاش کا اہتمام کرنا پڑتا تھا، ان کا بھی کوئی پیشہ تھا جس کو اختیار کر کے وہ اپنا گھر چلاتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، بیوی بچوں کی اپنی خواہشات بھی تھیں، سارے بیوی بچے ان کی فوراً بات بھی نہیں مانتے۔ مثلا آغا بہجت ایسے نہیں تھے کہ بچے کو بس اشارہ کریں گے وہ فوراً بات مان لے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے بچے بھی ایسے نہیں تھے جیسے گھروں میں ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک بچے کو کچھ نہیں ہو کہے گا میں تو نہیں آپ کی بات مانتا، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ ان کی بیگم ہے، وہ بھی اسی طریقے سے بیگم اور زوجہ کا بھی تذکرہ آیا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب اس سطح پہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بشری زندگی میں ڈھال کے پیش کیا تو کیوں قوموں کے لیے مشکل پیش نہ آئے؟ قوموں کو تو پہچاننے کے لیے مشکل پیش آئے گی، اور یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے خود رکھی۔ جیسے خطبہ قاسیہ ضرور سنیں، امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ بڑا دلچسپ خطبہ ہے۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بہترین رنگ کپڑوں کے ساتھ، مال و دولت اور درہم دینار سونا چاندی کے ڈھیر کے ساتھ بھیجتا، کوئی دیر لگاتا انہیں قبول کرنے میں یا نہیں، یا فوراً قبول کر لیتے؟ جیسے بھی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں پست سے پست ترین حکمران ہوتا ہے، پست سے پست ترین، ممکن ہے کہ اس کی ایک بڑی مدت جیلوں میں گزری ہو، کوئی ایسا بدترین کام نہیں ہے جو اس سے صادر نہ ہو، یعنی ایک واقعاً اندر سے حیوانی صفت کا مالک، اسی شہوات مالی اور مفادات کی شہوت اور منصبداری اور عہدیداروں کی وجہ سے وہ اس کا غلام بنتا ہے، عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا، ووٹ بھی جا کے دے کے آئے گا، اور گھر میں بحث بھی کرے گا، کوئی مخالفت کر دے، جس طرح امام معصوم کی کوئی حمایت اور طرفداری کرتا ہے وہ اس طرح سے اس فاسق کی طرفداری کر رہا ہوگا۔ اس کا یہ کیا رنگ ڈھنگ اور رنگ برنگ کے چمکتے ہوئے اثرات ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ زینت دنیا اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو زینت دنیا تمام عنایت کر دیتا، قوموں کے لیے آزمائش ہی ختم ہو جاتی، انہیں مشکلیں نہ پیش آتی۔ جیسے ابھی ادھر پست ترین لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں زینت دنیا کے ہمراہ، تو یہ کمال کی اوج کمال پہ پہنچی ہوئی شخصیات کو آخر قومیں کیوں نہیں قبول کریں گی؟ وہ تو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن ادھر عنصر ان کا کمال نہیں ہے، وہ زینت دنیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی آزمائش رکھی ہے کہ اے عبد تو زینت دنیا کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت میں آ جا۔ جس نے یہ کام کر دیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو زینت دنیا کو ہی چاہتا رہا اپنے نفس کی گہرائیوں میں،
وہ بالآخر اس کا شکار ہوگا۔ اس لیے اگلی آپ بات دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے پھر دنیا کا تعارف کرایا۔ اب آئیڈیالوجی شروع ہو رہی ہے۔ اس قوم کی ایک آئیڈیالوجی بنی ہوئی تھی۔ قوم کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ کیونکہ قوم کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہمیں فوراً چھٹکارا چاہیے مصیبتوں سے، مصیبتیں ہمارے اوپر نہ آئیں۔ جو بندہ بھی یہ فقط دو چیزیں سوچتا رہتا ہے، یار مصیبت مجھ پہ نہ آئے اور مصیبت فوراً دور ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ بالآخر وہ قوم نوح علیہ السلام علیہ اعمال انجام دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے۔ ایک بارش برسانے کا بت ہے، ایک اولاد دینے کا بت ہے، ایک فلاں کا بت ہے۔ آپ ادھر بھی دیکھیں انہوں نے پیر رکھے ہوئے ہیں، فلاں پیر ہے کہ یہ اولاد دے گا، فلاں پیر ہے کہ یہ فلاں بھگائے گا، فلاں پیر ہے یہ میرے لیے یہ کر دے گا۔ اب کاروبار کر رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کاروبار میرا ختم نہ ہو جائے، تو ایک پیر فقیر ہے، اور پیر فقیر بھی انتہائی بدترین صورت میں۔ وہ پیر فقیر کے پاس نسخہ لینے پہنچ جائے گا۔ کیوں نسخہ لینے پہنچ جائے گا؟ میرا کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ آپ ملاحظہ کریں کہ جہاں یہ قوم نوح کی وہ ہیں حالات ہیں، وہ چونکہ مفاد پرستی کا درس پڑے ہوئے تھے، وہ اسی دنیا کی زینتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کو دار البلا و مصیبت نہیں سمجھتے تھے، وہ مصیبت آنے سے ڈرتے تھے، سمجھتے تھے دنیا جنت ہے، جبکہ اللہ نے دنیا کو مصیبت کی جگہ بنایا۔ ایک دن تیرے حق میں، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن تیرے حق میں ہے، دوسرا دن تیرے مخالف ہے۔ آپ اپنی صحت سے ہی دیکھ لیں، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، بس جوانی تیرے حق میں ہے تو بڑھاپا تیرے مخالف ہے۔ ہم محتاج نہیں ہوں گے، بس ثروت اور غنی ہونا تیرے حق میں ہے، پھر محتاج ہونا تیرے مخالف ہے۔ مریض نہیں ہوں گے، مریض ہونا تیرے مخالف ہے۔ اس طرح آزمائشیں ہیں۔ خلاصہ کے نام اب آئیڈیالوجی دیکھیں، نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی دے رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زور قرآن نے دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں پہ نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قوم کو اس کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ آئیں اب ہم تیزی سے بعض آیات کو دیکھیں، اور باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی ٹاپک کے ذیل میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم اس جگہ پہنچے کہ نوح علیہ السلام نے اور قوم کے ہم نے مطالعات کیسے کرنے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا جو درس تھا وہ تھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، پہلا درس ان کا یہ تھا، اور تکرار کے ساتھ یہ درس حضرت نوح علیہ السلام نے دیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ جب تبلیغ کرنے جائیں تو اپنے علاقے والوں کو اللہ کی بندگی پہ ابھاریں، بار بار تکرار کریں اللہ کی بندگی۔ اپنے نفس کو بھی کہیں تو عبد ہے، تو آقا نہیں ہے کہ جو اتنے تو تقاضے کر رہا ہے، تو عبد ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ عبد کسے ہوتا ہے؟ آج کے دور میں غلامی اور آقائیت کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اس کی زیادہ خبر نہیں ہے۔ آپ نوکر کی صورت رکھ لیں، پاکستان میں نوکر ہوتے ہی ہیں، کہ وہاں پہ آپ نے کوئی نوکرانی رکھی ہو صفائیوں کے لیے، وہ آئے اور صفائیاں نہ کرے ادھر، تو اسے کہا جائے صفائی کرو، وہ کہے کہ ابھی میں تھوڑا آرام کر لوں پھر صفائی کروں گی یا صفائی کروں گا۔ اسے کہ چلو اب آرام کر لیا، وہ کہے کہ ابھی میں تھوڑا سا کھا پی لوں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ سارے کے سارے بریانیاں کھاتے ہیں، قورمے کھاتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے غذائیں کھاتے ہیں، میں نے بھی اچھے غذائیں کھانا ہے۔ وہ کہے گا تم نوکر ہو، تم عبد ہو، تم خواہش نہیں کر سکتے، تمہارا کام یہ ہے کہ جو آقا کہے وہ انجام دو۔ تو یہاں پہ نفس ہمیں آقا بناتا ہے، جبکہ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ تم عبد ہو۔ اس لیے سورہ اعراف آیت نمبر 59 کو ملاحظہ کریں، اور یہی سورہ مومنون آیت نمبر 23 میں بھی مفہوم آیت موجود ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے اپنی تمناؤں کو اللہ کی آقائیت میں اور اس کی مولائیت میں لے آئے۔ میری کوئی تمنا نہیں ہے، عبد اسے کہتے ہیں۔ قرآن نے عبد کے بارے میں بڑی خوبصورت بعض آیات پیش کی ہیں۔ ایک جگہ مقایسہ کیا ہے، ایک وہ عبد ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا اور کھاتا پیتا بھی مولا کے گھر سے ہے، آقا کے گھر سے ہے، یہ عبد زیادہ بہتر ہے؟ یا ایک وہ عبد ہے کہ جو مولا کے اوپر کسی قسم کی سنگینی اور بھاری پن کا سبب نہیں ہے، وہ کام بھی خوب کرتا ہے، اطاعت بھی خوب کرتا ہے، اور جو حکم مولا کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے کچھ کھاتا پیتا بھی زیادہ نہیں ہے؟ کون سا عبد صحیح ہے؟
وہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ زمین بھی اسی طرح سے، اگر کوئی کہ یار میں نے تو سونا ہی ہے، بس میں نے کام شام نہیں کرنا، مجھے کوئی نہ چھیڑے، میری مرضی میں یہ کر رہا ہوں، یہ تو آقا ہوا، پھر تو یہ عبد نہیں ہے، اس کی تو اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت الہی مجھ سے کیا چاہتی ہیں، لہذا عبد اندر بنے۔ ممکن ہے کہ شہوت انسان کو ایک کام کے، ممکن ہے غضب انسان کو ایک کام کے، ادھر سے مولا ایک ہمیں دستور جاری کرتا ہے، کس کی مانے؟ عبد ہوا تو مولا کی مانے گا، اور اگر شہوت کا عبد ہے تو شہوت کی مانے گا، غضب کا عبد ہے تو غضب کی مانے گا، اللہ کا عبد ہے تو پھر اللہ کی مانے گا۔ اس لیے یہ جملہ، اسے چھوٹا نہ لیں ہم اس جملے کو، یا قومی اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ہر شے میں اللہ کی عبادت کرو، اسے بہت بڑا کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ قرآن نے بلا وجہ اس بات کو بیان نہیں کیا، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے زمین کے اوپر؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ وجود رکھتا ہے کہ جس کی تم پرستش کرو؟ کیونکہ آقا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے سامنے جا کے عاجزی دکھائے، تعظیم کرے، پرستش کرے، عبادت کرے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر کوئی اللہ کی پرستش نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یعنی اللہ کے ماتحت نہیں اپنے آپ کو لے کے آتا، عذاب یوم عظیم سے پھر خوف کھانا چاہیے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے، فقال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ ادھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی معاشرے کے اندر اپنے آباء و اجداد، اپنے نفس، اپنی میں، اپنی شہوات، اپنے غضب کے تحت مت چلو۔ کس کے تحت چلو؟ عبد اللہ کے مطابق چلو۔ لہذا اس فارمولے کو ذہن میں بٹھائیں۔ ہمارے نفس کے اندر شہوات ہم سے بہت تقاضے کرتی ہیں، ہو نہیں سکتا جب تک زندہ ہیں اس آزمائش میں ہیں، اس آزمائش سے میں اور آپ اور کوئی بشر بھی باہر نہیں آ سکتا جب تک مر نہ جائے۔ شہوات تقاضے کریں گی، غضب تقاضا کرتا ہے، یہ شہوات جلد بازی کا تقاضا کرتی ہیں، یہ شہوات لذیذ چیزوں کی تقاضا کرتی ہیں، یہ شہوات زینت کی طرف ابھارتی ہیں۔ زینت دنیا بہت ایک طاقتور انسان کی پر اثر ڈالتی ہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے کہا بعض زینت دنیا کی پوری فہرست قرآن نے بیان کی ہے، لیکن بعض زینت دنیا بڑی شدت سے انسان پر اثر کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو قرآن نے ذکر کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں، اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ شہوات میں حب و شہوات من النساء، خواتین کی شہوت، شہوت یعنی وہی جو انسان کے اندر اشتہا اور رغبت ابھرتی ہے، والبنین، دوسرا ہے اولاد، چاہتا ہے کہ بچے ہوں، چاہتا ہے کہ اس کے ہم طرفدار ہوں، حمایت کرنے والے ہوں، اطراف میں افراد ہوں۔ یہ شیطان اندر شہوات کو خوب ابھار دیتا ہے۔ پھر نمبر 3 تذکرہ کیا گیا ہے کہ مال و دولت ہے، اچھی اچھی سواریاں ہیں، یہ ہے شہوات۔ زین للناس حب شہوات من النساء، قرآن کی آیت ہے۔ یا ایک اور جگہ قرآن نے رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ رسول، ان لوگوں کے پاس یہ جو بڑے بڑے ان کے قبیلے بنے ہوئے ہیں اور خوب آل اولاد اور مال و دولت ہے، اس سے آپ کی آنکھیں چدھیا نہیں جانی چاہیے، یا آپ کی آنکھوں میں چمک نہیں اٹھ جانی چاہیے۔ لا تمودن عینیک، اے رسول آپ اپنی آنکھوں کو مت ان لوگوں پہ گاڑیں کہ جن کے پاس اولادیں ہیں، مال و دولت خوب ہے۔ یہ حقیقت میں ہمیں پیغام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے وسیلے سے ہمیں پیغام ہے کہ انسان تو اپنی آنکھوں کو اس کے اوپر مت گاڑ لے کہ جس کے پاس خوب زینت دنیا اور آل اولاد موجود ہے۔ بالخصوص اس میں یہ ان آیات میں تکرارن یہ آیت قرآن میں وارد ہوئی، لا تمودن عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کو مت تم گاڑ لو، کس کے اوپر؟ جن کے پاس آل اولاد خوب ہے اور جن کے پاس مال و دولت ہے۔ گاڑو گے اور طرف اس کے جاؤ گے تو پھر اپنے آپ کو تم قصوروار قرار دو، نہ کہ اس کو کہ جو تم خواہش کرتے ہو فوراً برپا ہو جائے، وہ تو فوراً نہیں برپا ہو سکتی۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ انتخاب ہے انسان کی زندگی میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی مشکل تھی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ پیدا ہو، ادھر سے شہوات تم سے تقاضا کر رہی ہیں، ادھر سے غضب تم سے تقاضا کر رہا ہے،
اور اسی مورد میں ایک اللہ تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی تابعداری کی، شہوات کی تلخیوں کو اپنے اندر برداشت کیا، کیونکہ تلخی بالآخر پیدا کرتی ہے، وہ غضب کی تلخیوں کو تم نے برداشت کیا اور اللہ کی پرستش کی، اس کے ماتحت لے آگے اور اس کے مطابق قدم اٹھایا، یہاں پہ اللہ کے بندے بن گئے۔ اسے کہتے ہیں عبودیت، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں تم نے ہر قسم کی شرک کی نفی کر دی۔ لیکن اگر تم شہوات کی طرف آ گئے اور غضب کی طرف آ گئے، اللہ کی بندگی کو تم نے ترک کیا۔ یہ قوموں کے اندر یہ جھگڑا چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کہتے نہیں اللہ کے مطابق عمل کرو، وہ کہتے نہیں ہم اپنی شہوات اور اپنے غضب اور اپنے طور طریقوں کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسرا نوح علیہ السلام کا پیغام قوم کے اندر، وہ اپنی رسالت اور اپنے منذر ہونے کو، اپنے یعنی اللہ نے جو ان کو سٹیٹس دیا تھا نبوت، رسالت اور انذار کا، اس کا تعارف کرایا۔ لہٰذا قوم انہیں تانے دیتی تھی کہ ہمیں تو سب سے بڑے گمراہ آپ ہی نظر آتے ہیں۔ یا ایک اور جگہ پہ قرآن میں آیا ہے کہ مجنون کا نعوذ باللہ تانا، کہ آج یہ نعوذ باللہ پھر ایک دیوانہ آ گیا، پھر یہ دیکھو اس مجنون کی باتیں اب سن لو۔ کون یہ احمقانہ کام کرے کہ جو یہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے۔ قومیں اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اب نتیجہ دیکھیں کیا نکلا آخر میں۔ جیسے ابھی ہوتا ہے نا کہ آپ مشورہ دیں، ایک بندہ ایک کوشش عرصہ دراز سے کر رہا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع ہر ایک کی اپنی جداگانہ طور پہ مسائل جدا ہوتے ہی ہیں، وہ ایک عرصے سے ایک کوشش کر رہا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ آغا صبر کریں، وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے یہ بڑا درس سن چکا ہوں، کوئی اور درس دیں۔ تو قوموں کی حالت بھی اسی طرح تھی۔ وہ کہتے ہیں یار پھر مجھے پتہ ہے کیا کہنا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا بولنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ توکل کرو، آپ یہ بتاؤ میری مشکل کا کیا حل ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں مشکل کا حل یہی ہے۔ قوم کہتی تھی نہیں، مشکل کا حل وہ ہے کہ تم میرا حل کر کے مسئلہ دکھاؤ، جبکہ ہم دارالبلا میں ہیں، دارالمصیبت میں ہیں، سب مصیبتیں نہیں حل ہو سکتی، ہر ایک کو الگ الگ طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر اور معیشت اپنی مشیت کے تحت اس کے لیے تدبیر اللہ نے قرار دی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو دوسرا پہلو ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تفصیل سے اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو دوسرا پہلو ہے اس سے قوم بہت زیادہ ہلی۔ ایک تو اعبد اللہ جب کہا تو قوم کے اندر تو ایک تماشا اور ولولہ جو ہے جوش پیدا ہو گیا کہ ہم یہ بتوں کو چھوڑ کے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کے تمہاری پیروی کرنے لگے۔ کیونکہ سٹیٹس کوئی ایسا نہیں تھا نا کہ کوئی بہت مال و دولت والے اقتدار والے بندے بیٹھے ہوں، کوئی ایسا نہیں تھا، تو وہ ان کے لیے ایک مشکل تھی۔ دوسری مشکل یہاں پہ آئی جب انہوں نے کہا تم میری اطاعت کرو۔ اب وہ کیسے مانے؟ پہلے تو کہا اللہ کی پرستش کرو، پھر کہا فاتقوا اللہ واطیعونی، سورہ شعراء آیت نمبر 110 ہے۔ آپ خود سوچیں نا، علاقے میں آپ ہمارے ہی علاقوں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں ایک فرد اچانک دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کی پاکیزہ زندگی کی حد تک تو جانتے ہیں، لیکن دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسا درس دیتا ہے جو پورے کے پورے معاشرے سے ٹکرائے اور پورے کے پورے معاشرے کی دشمنی مول لے، آباء و اجداد کے ہمارے مخالف ہو، اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اطیعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میں جو کہوں وہ تم عمل کرو۔ آپ مجھے بتائیں جو طاقتور یا کھاتے پیتے گھرانے ہوں گے وہ عمل کریں گے؟ بہت بعید ہے کہ وہ عمل کریں، مگر یہ کہ ان کے اندر کوئی نور موجود ہوا تو۔ لہذا یہ پیغام ہے فاتقوا اللہ واطیعون۔ پھر دوسری ایک اور چیز کہا کہ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ اب یہ والی باتیں سنتے تو وہ اور کہے لگاتے، مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام بڑے جوان مرد، جرت مند، شجاع اور استقامت کے ساتھ مبارزہ کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں آئے گا۔ وہ لڑائی مول لیتے تھے، لڑائی اس طور پہ کہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے پھر بھی وہی بات کرتے تھے، وہ گرنے والی شخصیت نہیں تھی۔ یہ مومن کی شخصیت اس طرح کی، ان کے چاہنے والے بھی اسی طریقے سے تھے اس دور میں۔ لہٰذا وہ پھر علاقے والوں نے کہا کہ بہت بحث مباحثہ نوح آپ کرتے ہیں، اگر اب زبان بند نہ کی نا تو ہم آپ کو پکڑ کے نکال دیں گے یا فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ تو وہ کہتے رسول کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہیں گے وہی نازل ہوئی،
کہیں گے وہی تم پہ نازل ہونی تھی، فلاں امیر کبیر بندہ بھی ہے، فلاں شریف زادہ بھی ہے، فلاں امیر زادہ بھی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں وہی آتی؟ تم ہی رہ گئے، جیسے ہوتا ہے نا آپ نیک بات ایک کسی کو کہہ دے کہ یار تم ہی مولوی ہو، بس رہ گئے، ہم نے بڑے مولوی دیکھے ہیں، یہ وہ فلاں تانے دیتے ہیں، تو تانے دیا کرتے تھے افراد۔ تو یہ اب قوم کی آپ حالت دیکھیں کہ کہہ رہے لیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ قوم کے لیے ایک اور مشکل کہ کیسے مانیں؟ تو پھر وہ اپنے تقاضے کرتے کہ ابھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہی پڑھیں گے کہ رسالت اور منذر ہونے کی دعوت، اور انہوں نے بقیہ کیا دعوت تھی، دعوت نوح کیا تھی، تفکر نوح کیا تھا، نوح علیہ السلام معاشرے کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے، نوح علیہ السلام کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے، وہ ان کے روٹی کپڑا مکان نہیں چھینتے تھے، ان کی صحت ان سے نہیں چھینتے تھے، مسائل کس جگہ پہ موجود تھے۔ یہ اسی طرح آپ حوض علمیہ میں آ جائیں، روٹی کپڑا مکان آپ کا نہیں چھنتا، کوئی نعمت آپ سے نہیں چھنتی۔ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہو نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے کہ جو دنیا میں امیروں کی طرح رہے، لیکن انہوں نے اس دنیا کی ہر لذت کو اٹھاتے ہوئے اللہ کی بندگی کو انجام دیا اور آرام سے رخصت ہو کے آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لیا، یعنی دنیا کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ پھر اسی کا سلسلہ آگے بڑھا کے امام فرماتے ہیں، اور یہ مقایسہ آپ اپنے نفس کا خود دیگر جگہوں سے کر سکتے ہیں جب تک ہم پاکیزگی کی راہ میں ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی لذتوں میں دنیا والوں کے شریک رہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی بڑی بڑی لذتیں کیا ہیں؟ اچھے کھانے، جنسی خواہشات کا پورا کرنا، سیر و سیاحت کرنا، تفریح کرنا، صحت کا احساس کرنا، محفل کا جمانا، یہی ہے نا بڑی بڑی لذتیں۔ اپنے قوم قبیلے کے درمیان بیٹھنا، عزت کا حصول ہونا، یہ بڑی بڑی لذتیں ہیں زندگی۔ امام فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کی اور اطاعت کی، وہ ان کی تمام لذتوں میں شریک رہے، لیکن دنیا والے ایک لذت میں ان کے شریک نہیں ہیں، اور وہ ہے کہ جو عبادت اور معنویت کی لذت ہے۔ اس لیے ادھر جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان نیک لوگوں نے ترک دنیا کی لذت کو چکھا، یہ دنیا والا کبھی نہیں چکھ سکتا۔ یعنی روزہ رکھ کے جو لذت اندر حاصل ہوتی ہے، غریب کو کھلا کے جو لذت حاصل ہوتی ہے، خود بھوکا رہیں اور ایک دن غریب کو کھلائیں، خود بھوکا رہیں اور ایک دن اپنے ساتھی کو کھلائیں، اندر جو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ دنیا والا کبھی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا دیندار ایک دینی طالب علم وہ زوجہ سے قربت اختیار کر کے ازدواجی زندگی بسر کر کے لذتیں حاصل کرتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، بہترین کھانے کھاتا ہے، محفل جماتا ہے، عزت شہرت حاصل کرتا ہے، صحت کا احساس کرتا ہے، زندگی میں آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ لیکن وہ جو پاکیزگی کی راہ میں ہے وہ دنیا والے کو نہیں خبر کہ یہ کیا چیز ہے، اور اسی میں وہ آخرت کی طرف چلا جائے گا، اور آخرت کی سعادتیں ہیں یہ اس کے لیے کہ جو دنیا کو اس طور پہ سمیٹتا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے اللہ کے طور طریقوں سے کے بتائے ہوئے طور طریقے اور حدود الہیہ سے لطف اندوز ہو۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت اور آئیڈیالوجی کو پہچانیں، پھر ہم قوم کے کرتوتوں کو دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ